السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، آیات مقدسہ 5 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ نوح مستقل حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے عنوان سے یہ سورہ مقدسہ ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام کا منصب، نوح علیہ السلام کی دعوت اور پھر اسلوب دعوت اور اس کے اثرات و نتائج یہ آپ سن رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی ہٹ درم ضدی تھی، آگے آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی، 950 سال آپ نے دعوت دی ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے۔ یہ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں ان کا شعور سلب ہو جاتا ہے، عقلی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، ان میں پھر مفاد پرستی، ذاتی اغراض، سرمایہ پرستی غالب ہو جاتی ہے، خدا پرستی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، جب اللہ کی پہچان ختم ہو جائے گی اور اللہ کی پہچان خدا شناسی میں ہے، خدا پرستی میں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خواہش پرست بن جائیں گے۔ بت پرستی یہی ہوتی ہے، یاد رکھو، وہ سرمایہ کے عنوان سے ہو، بتوں کے عنوان سے ہو، کسی عنوان سے ہو، شخصیات کے عنوان سے ہو، نتیجہ اس کا ایک ہی ہوتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے۔ شرک، کفر اور نفاق یہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اسلوب دعوت ہے، سب سے پہلے بنیادی فکر کی دعوت دی۔ فکر، توحید کا فکر، فلسفہ توحید، ان اعبدوا اللہ۔ پھر قلب کا تزکیہ ہے، واتقوا، تزکیہ قلب، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو۔ اور تیسرا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اللہ معاف فرمائیں گے، دوسرا قیامت دور ہو جائے گی۔ آج کے درس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ یہ دیکھو دعوت کا اسلوب، دعوت کے طریقے، جد و جہد کے طریقے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے تو دعوت ہوتی ہے نا، فکر کا ابلاغ ہوتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو بلایا، یہاں بھی قومی کا لفظ ہے، میری قوم، اور پیچھے بات ہو گئی، قوم نسل اور وطن سے بنتی ہے۔ لیلاً، رات کو، ونہاراً، اور دن کو۔ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو بلایا، مطلب 24 گھنٹے محنت کی، 1 سیکنڈ میں آرام سے نہیں بیٹھا۔ آگے قوم کا رویہ کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی، بس نہیں اضافہ ہوا میرے بلانے پر، الا فرارا، مگر
بھاگنے لگے، راہ فرار اختیار کر گئے۔ میں رات اور دن بلاتا ہوں، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، فلسفہ توحید سکھلاتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں آگے سے؟ یہ فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت انداز، توجہ رکھیے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب بھی کبھی ان کو بلایا ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخشے۔ مقصد تو بلانے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی پہچان پیدا کر لیں، فلسفہ توحید کو سمجھے، اعلیٰ مشن اور نظریے اور پروگرام کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ آگے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا، وہ ڈالنے لگے، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ پہلا ان کا جو رویہ ہے ان مجرمین کا، کافروں اور مشرکوں کا، وہ پہلا رویہ یہ ہے کہ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی سننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت بہت خوبصورت ارشادات سے نوازتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جیسے آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، کسی کی بات سننا نہیں چاہتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر، ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ گویا وہ توجہ نہیں کرنا چاہتے، ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ چھپ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور وہ دروازے بند کر رہے ہیں۔ وَأَسَرُّوا، توجہ سے سنیے میرے عزیزوں، اور کیا کرتے ہیں؟ ضد کی انہوں نے، اَسَرُّوا، ضد کی ہے، اور ضد کر کے جو گفتگو کرتے ہیں، اور جگہوں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جس شخص میں ضد ہے، عقل معوف ہو چکی ہے، تزکیہ قلب نہیں ہے، اور اندر ضد ہے، فی قلوبہم مرض، دلوں میں بیماری ہے، ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ بیماری تو اندر موجود ہے۔ وَأَسَرُّوا، ضدی ہے۔ ایک اور ان کی خصلت، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر غرور کیا ہے انہوں نے، بڑا غرور۔ استکبار کہتے ہیں ایسی بڑائی کہ انسان بڑا تو نہ ہو لیکن بڑا بننا شروع کر دے، بننے کی کوشش کرے، یہ ہوتا ہے استکبار۔ متکبر، تکبر، بڑائی، اور استکبار یعنی بڑا تو نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بڑا ہونے کی، لیکن اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہے کچھ نہیں اندر۔ پھر نوح علیہ السلام کا طریقہ دعوت، سبحان اللہ۔ ثم، آج بھی دعوت کے یہی اسلوب ہے، ثم، پھر، انی دعوتہم، بے شک میں نے ان کو دعوت دی، جہارن، برملا، میں نے ان کو جو دعوت دی وہ بڑے بڑے جلسوں میں دعوت دی، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جہارن یعنی اونچی، بلند، تو یہی ہے کہ گلیوں میں جا کے، محلوں میں جا کے، جلسے کر کے، اکٹھ کر کے، اجتماع کر کے دعوت دی۔ اور اس کے مقابلے میں جو اگلی آیت کا آخری لفظ ہے وہ یہیں سن لیں، درمیان والا بعد میں کر لیتے ہیں۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چھپ کر ان کو چپکے سے بھی دعوت دی۔ دعوت کا اصول یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ انفرادی دعوت دیں گے، ایک بندے کو دعوت دیں گے، 2 افراد کو دعوت دیں گے،
اور اندر چھپ کے دعوت دیں گے، اکیلے کو دعوت دیں گے تاکہ دعوت پر ڈسکشن ہو جائے اور جو مدعو ہے اس کو آپ قائل کر سکیں۔ یہ انفرادی دعوت ہوتی ہے۔ دوسری اجتماعی دعوت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے دعوت دے دیں، یہ ہے جہارًا، سب کے سامنے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، یعنی میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ تو دعوت کے تین بنیادیں ہو گئیں، ایک انفرادی دعوت، دوسرا اجتماعی دعوت، اور تیسرا دعوت میں ابہام نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھول کے بیان کرنا چاہیے سب لوگوں کو تاکہ دعوت سمجھ آ جائے۔ یہ میرے عزیزو تین طریقے ہیں دعوت کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کیے، گویا کوئی طریقہ بھی نہیں چھوڑا، رات دن محنت کی، دعوت ہر اعتبار سے دی، ہر موقع جو تھا اس کو آپ نے اس کو قیمتی بنایا، لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے۔ یہ دعوت سنو، توجہ کرو، غور و فکر کرو، اور اطیعونی، میری پیروی کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ تینوں کام کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں بخش دیں گے۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک اللہ رب العزت تو بخشنے والے ہیں۔ اگر یہ تم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، میری مخالفت کر رہے ہو، مجھے پریشان کر رہے ہو، تکلیفیں پہنچا رہے ہو، لیکن آپ اگر سچی دعوت کو مان لیتے ہیں، سچی رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ سچی جماعت میں شامل ہو کر دنیا میں بھی عزت حاصل کرو، عدل کا نظام قائم کرو، امن و امان اور خوشحالی کا نظام قائم کرو، اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرو۔ میرے عزیزو، یہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں کھول کھول کر رہنمائی دیتے ہیں، توجہ رکھا کریں، غور و فکر کرتے رہیں، اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔